نکاح نامہ اور اس کے کالمز کی تفصیل اور اہمیت۔ نکاح نامہ کا تعارف۔ نکاح ایک سماجی معاہدہ ہے جو فریقین کے درمیان پیشکش اور قبولیت کے عمل سے مکمل ہوتا ہے۔ نکاح نامہ شادی کا معاہدہ ایک قانونی دستاویز ہے جو دونوں شریک حیات کے حقوق اور ذمہ داریوں کی وضاحت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ نکاح نامہ کی اہمیت سے ناواقف ہیں، لہذا اس کی ضرورت کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ نکاح نامہ کے کالمز کو صحیح طریقے سے بھرنے سے خواتین اپنے مستقبل کے حوالے سے وہ تحفظات حاصل کر سکتی ہیں جو دین اور قانون انہیں فراہم کرتے ہیں۔ لہذا نکاح نامہ کے کالمز کو انتہائی احتیاط سے مکمل کرنا ضروری ہے۔ عمومی معلومات۔ کالم 1 سے 12 ان کالمز میں دلہن اور دولہا کے نام اور والدین کے نام، ضلع، عمر، یونین کونسل، دونوں فریقین کے نمائندے، گواہان، شادی کی تاریخ اور دلہن کے کنواری، بیوہ طلاق یافتہ ہونے کی معلومات شامل ہے۔ حق مہر۔ کالم 13 سے 16 نکاح نامہ میں حق مہر کا اندراج لازمی ہے کیونکہ یہ دلہن کا دینی اور قانونی حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور عمل کے مطابق حق مہر وہ مقدار ہونی چاہیے جو شوہر آسانی سے ادا کر سکے اور جس پر بیوی راضی ہو۔ کالم 14 یہ بتاتا ہے کہ حق مہر فوری معجل ہے یا مؤخر موجل۔ کالم 15 اگر شادی کے وقت حق مہر کا کوئی حصہ ادا کیا گیا تھا تو اس کی مقدار یہاں درج کی جائے گی۔ کالم 16 اگر حق مہر میں جائیداد اثاثے شامل ہیں تو اس کی مکمل تفصیلات بشمول موجودہ قدر درج کی جانی چاہیے تاکہ مستقبل میں تنازعات سے بچا جا سکے۔ حق مہر کی اقسام۔ مؤخر حق مہر۔ مہر معجل یہ وہ حصہ ہے جو ایک مقررہ مستقبل کی تاریخ پر ادا کیا جانا ہے۔ فوری حق مہر۔ مہر معجل یہ وہ حصہ ہے جو فوری طور پر ادا کیا جانا ہے، چاہے وہ نکاح کے وقت ہو یا جب بیوی طلب کرے۔ خصوصی شرائط۔ کالم 17 کالم 17 بہت اہم ہے کیونکہ اس میں مخصوص شرائط شامل ہیں، جیسے ناچاقی کی صورت میں نان نفقہ کا انتظام، شادی کے بعد رہائش کا انتظام، کیا وہ گاؤں میں ہوگا یا شہر میں، شادی کے بعد بیوی کو تعلیم اور ملازمت جاری رکھنے کی اجازت، جہیز کی تفصیلات بھی اس حصے میں شامل کی جا سکتی ہے۔ تفویض طلاق کا حق۔ کالم 18 اس سیکشن میں بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا حق مانگ سکتی ہے۔ اگر شوہر یہ حق دیتا ہے تو اس کے ساتھ منسلک شرائط کو یہاں نوٹ کیا جانا چاہیے۔ بیوی ان شرائط کو پورا کر کے اور ثالثی کونسل کے چیئرمین کو نوٹس دے کر اپنا طلاق کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ شوہر کے طلاق کے حق پر پابندیاں۔ کالم 19 اس کالم میں شوہر کے طلاق کے حق پر عائد کردہ شرائط درج کی جاتی ہیں، جیسے حق مہر کی فوری ادائیگی، بچوں کی حوالگی کا حق ماں کو دیا جانا وغیرہ۔ حق مہر اور نان نفقہ کی دستاویزات۔ کالم 20 اگر شادی کے وقت حق مہر اور نان نفقہ کی کوئی دستاویزات تیار کی گئی تھیں تو ان کی تفصیلات کالم 20 میں درج کی جاتی ہے۔ دوسری شادی کی اجازت۔ کالم 21 اور 22 خاندانی قوانین کے تحت شوہر کو دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنی پہلی بیوی اور ثالثی کونسل کے چیئرمین سے اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری شادی کے وقت اجازت کی تاریخ کالم 21 میں درج کی جاتی ہے۔ نکاح رجسٹرار کے ذریعے رجسٹریشن۔ نکاح رجسٹرار نکاح نامہ کو مکمل کرتا ہے اور یونین کونسل میں اس کی رجسٹریشن کو یقینی بناتا ہے۔ نکاح نامہ کو مکمل احتیاط سے بھرنے سے دونوں فریقین اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح طور پر متعین اور محفوظ بنا سکتے ہیں، جو مستقبل میں ممکنہ تنازعات اور غلط فہمیوں کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔